वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के हवाले से। थोड़ा सा इसका आपको तारीखी पस मंजर बताता चलूं कि अफगान शहरियों की पाकिस्तान में आमद का आगाज जो है 1979 में हुआ, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और इस जंग की वजह से लाखों अफगान शहरी जो है पनाह की तलाश में पाकिस्तान आए। और इसके बाद 1990 की दिहाई में तालिबान की हुकूमत और फिर 2001 में अमेरिका की अफगानिस्तान में मुदाखलत ने मजीद जो है वो हिजरत का बायस बनी। अगर हम बात करें आबादी और आदाद शुमार के हवाले से 2024 तक जो है मुख्तलिफ जराये के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.7 मिलियन अफगान पनाह गजीन जो है रजिस्टर्ड हैं, जबकि कई लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे भी मुकीम हैं। इनमें ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में जो है वो आबाद हैं। रजिस्टर्ड अफगान पनाह गजीनों को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के ताउन से पाकिस्तान ने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन POR कार्ड जारी किए हैं और गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों की कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं है और इनके लिए मुतअद्दिद बार रजिस्ट्रेशन और वापसी की पॉलिसियां जो है मुतारफ कराई गई हैं। और पाकिस्तान में क़याम के लिए अफगान शहरियों को अमूमन वीज़ा, रजिस्ट्रेशन या आर्जी शनाख्ती दस्तावेजात जो है वो ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ समाजी और इक़्तिसादी जो असरात मुरतब हुए हैं इन अफगान शहरियों की वजह से, तो अफगान शहरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे मोटे जो है वो कारोबार, मजदूरी और खदमात के शोबों में काम करते हैं। बाज़ इलाकों में अफगान बरादरी की अपनी मंडियां, स्कूल्स और सकाफती मराकज तक कायम है और इनकी मौजूदगी ने मुकामी वसाइल, रोजगार और सिक्योरिटी पर अच्छा खासा असर जो है वो डाला है, और जिस पर अवामी और सियासी सतह पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की अगर हम पॉलिसियों की बात करें तो हुकूमत ने अफगान पनाह गजीनों की वापसी के लिए रजाकाराना रिपेट्रिएशन जो प्रोग्राम है कि अमेरिकन प्रोग्राम के ताउन से शुरू किया और 2023 और 24 में हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का ऐलान किया और हजारों अफराद को वापस अफगानिस्तान भेजा। सिक्योरिटी खदशात और दीगर दाखिली अवामिल की वजह से सख्त इकदाम भी किए गए, जिनमें गिरफ्तारियों और जो है रिपेट्रिएशन शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल जो इस पर आया कि इंसानी हकूक की तंजीमों ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगान पनाह गजीनों के साथ इंसानी बुनियादों पर सलूक करे। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों ने वापसी के अमल को महफूज, रज़ाकाराना और बाइज़्ज़त बनाने पर जोर दिया है। अगर हम मुस्तकबिल के इम्कानात को देखें तो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और माशी सूरत बेहतर ना होने की वजह से अफगान शहरियों की मुकम्मल वापसी जो है फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान को एक मतवाजन जो है पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, जो इंसानी हमदर्दी न सिर्फ बल्कि सिक्योरिटी और मुकामी मुफादात को भी जो है मद्देनजर रखना चाहिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है अफगान बाशिंदों की वापसी की और जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं उनमें क्या सूरत हाल है? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा मजर साहब। अफगानिस्तान के बाशिंदों की 31 मार्च एक डेडलाइन थी आखिरी, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वक्तन फवक्तन भी इनको वापसी का रास्ता दिखाया जाता रहा, छोड़ा भी क्या। हमने देखा आज पिछले गुज़िश्ता साल भी 2024 में भी होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। मैंने खुद भी फिजिकली उनका विजिट किया। क्या वजह है कि हम 4 दिहाइयों से इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग आज अपने मुल्क जाने को वापस तैयार नहीं है बाइज़्ज़त तरीके से? क्यों जबरदस्ती निकालना पड़ रहा है? वैसे बड़ा रेलिवेंट सवाल है, लेकिन आपने इस मौजू के इंट्रो में जो बात की है, आपने कहा कि UN समेत बाकी जो आलमी तंजीमें हैं, ये सवाल अपना याद रखिएगा कि क्यों नहीं जा रहे वापस। तो ये UN का जो दोहरा मयार है ना, इसी वजह से आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को फंडिंग नहीं करेंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा को न्यूयॉर्क में दफ्तर के लिए जगह नहीं देंगे, हम वापस ले लेंगे। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत ही हमें नहीं है। आपको याद है कि जो आज अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी बॉडीज ये कह रही हैं कि इस तरह ना निकालें, उस तरह ना निकालें, यही UN यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो है कम से कम 15 साल से तो मैं सुन रहा हूँ जी कि जनाब हम अफगान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा वक्त और दें, हम चाहते हैं कि वहाँ पे बेहतर इंतजाम कर लिए जाए इनकी रिपेट्रिएशन के लिए। लेकिन 15 साल से ना बीच में को 2-3 हुकूमतें चेंज हो गई। आप देखें, पहले अहमद करजई थे, फिर अशरफ गनी आए, फिर अब तालिबान आ गए, 3 रजीम वहाँ पे चेंज हो गए हैं, 3 हुकूमतें चली गई हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इन पोजीशन टू अकोमोडेट दीज रेफ्यूजीज। आपने कहा कि ये जा क्यों नहीं रहे? कैसे जाएं जी? ये
जाना चाहिए। मैं सबसे बड़ा इस बात का हामी हूं कि अफगान बाशिंदों को अब अपने मुल्क में जाना चाहिए। जो इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के को नुकसानात हुए हैं, सबसे बड़ा नुकसान लॉ एंड ऑर्डर का हुआ। इनके आने से यहाँ पे हेरोइन जो है वो मुतारफ कराई गई, इनकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी में इजाफा हुआ, इनकी वजह से हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो अब आसमान को छू रही है, प्रॉपर्टीज की कीमत में इजाफा हुआ। इनको जाना चाहिए, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन फॉर रेफ्यूजीज कहाँ पे है जो आज तक किसी भी अफगान हुकूमत को इस पे कायल नहीं कर सका कि आपने लखू खा अफगान महाजरीन जो वापस लेने हैं उनकी रिपेट्रिएशन का कोई इंतजाम करे। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जाके कैंपों पर रहना शुरू कर देंगे। डेफिनेटली वो इनके लिए हाउस होल्ड बनाएंगे, इनके लिए स्कूल्स का इंतजाम होगा, इनके बच्चे हैं को खाने पीने का तो उन्होंने ही करने हैं ना, उनको कहेगा कौन? वो अमेरिका जो कि करोड़ों रुपए की इमदाद दे रहा है, करोड़ों डॉलर्स की रादर इमदाद दे रहा है अफगानिस्तान को। आप नहीं समझते कि आपके ख्याल में क्या अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंडीशनल कर दे अफगानिस्तान को, तालिबान के रजीम को? क्या वो अपना छोड़ा हुआ तो वापस ले नहीं पा रहे? नहीं, वो लेना नहीं चाह रहे, वो लेना नहीं चाह रहे। डॉलर्स तो मुसलसल अफगानिस्तान को जा रहे हैं। अब मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको बता दूं कि मंथली कितने करोड़ डॉलर जो है अमेरिका अफगानिस्तान को दे रहा है। वो अगर इसको कंडीशनल कर दे कि अगली आपको ट्रांच उस वक्त मिलेगी जब आप अपने अफगान महाजरीन को वापस करने का यहाँ पे बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा चले एकदम ना करें, आप कहें जी कि 20 लाख इस महीने कर लें, 20 लाख अगले महीने कर लें, या जितने भी हैं, सॉरी 20 लाख 40 लाख तो शायद इस वक्त है भी नहीं है। आप थोड़े थोड़े करके वहां पे इनकी आबादकारी करें, इनको वापस जो है वहां पे रखें। असल जो जुर्म कर रही है वो अफगान हुकूमत कर रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैं बहुत कम इस हुकूमत को क्रेडिट दिया करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, लेकिन इन्होंने जो बड़ा अच्छा काम किया है, एक दलेराना फैसला किया है अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने का। और एज ए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को इस फैसले के साथ खड़ा होना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किल नजर आता है कि अफगान जो महाजरीन है वो किसी भी डेडलाइन, अभी 31 गुजर गई है, नहीं वापस जा सके। अगले 1 2 4 6 महीने या साल में भी मुझे अफगान महाजरीन जाते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान को चाहिए, यहाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की नाकामी है। मेरे ख्याल में आप फॉरेन अफेयर्स को रिपोर्ट भी करते हैं, आपकी नजर भी है। मैं समझता हूँ जो खास तौर पे अमेरिका में जो हमारे डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, व्हाट दे आर डूइंग, they will have to engage the American authorities, they will have to engage the international community, खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है रेफ्यूजीज के बारे में, उसको एंगेज करें, उसको पाकिस्तान की मुश्किलात के बारे में बताएं कि हम अब इनका मजीद बोझ नहीं उठा सकते, वहां अब अमन हो गया है। यूं तो कहा जाता है जी अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा मजबूत है, वहां आटा सस्ता है, वहां पेट्रोल सस्ता है भी। But what is the reason to believe that they are still not in position to accommodate their own citizens? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे यहाँ, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हम अभी तक दुनिया को इस मामले में अंगेज ही नहीं कर सकते। सही शिजा साहब, ये जो अफगानी हमारे मुल्क में आए 4 दिहाइयों से, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और हमारी मईशत पे आपको क्या लगता है कि मनफी असरात उनके ज्यादा पड़े हैं या मस्बत असरात ज्यादा पड़े हैं? अगरचे हमने देखा कि वो जैसे मदर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, असला गैर कानूनी उनकी वजह से आया, मनशियात उनकी वजह से इस मुल्क में ज्यादा होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब हम देख रहे हैं जब उन्हें निकालने का अमल शुरू हुआ है, लड़ाई झगड़े, उनके फसादात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ मस्बत चीजें भी हैं, जैसे उनके आने से कारोबार में थोड़ा तेजी आई, थोड़ा उनके जो अच्छे बिजनेसेस की तरफ अगर हम जाएं, खुश्क मेवाजात की उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के जरिए की और ज्यादा तादाद में की। अगर हम खुश्क मेवाजात अफगानिस्तान के जरिए, वो तब हालत जंग में थे और वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान से यहाँ से डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान को ज़र मुबादला आया। तो क्या आपको लगता है मस्बत असरात ज्यादा है या मनफी असरात ज्यादा है? काशिफ साहब, बात यह है कि बिल्कुल अफगान महाजरीन के आने की वजह से यहाँ पे सिर्फ अगर किसी सतह पे फर्क पड़ा था तो वो लेबर के ऊपर था। इसके अलावा जैसे जैसे वो यहाँ पर उनकी नस्लें परवान चढ़ती रहीं, वो कारोबार में फैलते गए और बिलाशुबा पाकिस्तान की मईशत में तो हुआ होगा, लेकिन यहाँ के जो पाकिस्तानी खुद लोग थे उनमें जो बेरोजगारी और कारोबार की तंगी जो है वो बढ़ गई।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ہی لیے یہ خود بہتر ہے کہ ان کے جو ایران میں ہو گئے ایران سے بھی تقریباً 11 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو ہے وہ واپس بھیجے جا رہے ہیں. پاکستان سے بھی تقریباً اس وقت تک 8,90,000 کے قریب افغان جا چکے ہیں اور کافی تعداد میں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. باقی بات یہ ہے جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ ویران ہوتی ہے اور وہ مختلف تنظیموں کی مختلف دہشت گردوں کی ہماجگاہ بن جاتی ہے. دیکھیں افغانستان میں اس وقت کسی بھی سطح پہ کسی بھی حال میں وہاں پر بہت زیادہ دہشت گرد موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہے اور پاکستان کے افغانستان کے بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیک بھی ہوئے ہیں جن سے ہماری مسلح افواج مقابلہ کاری ہیں. ان افغانیوں کا افغانستان واپس جانا خود افغانستان کے لیے بہتری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے یہ لاکھوں لوگ وہاں پر جائیں گے ان کے شہر آباد ہوں گے, ان کے جو ویران علاقے پڑے ہیں وہ آباد ہوں گے. حکومت کو بجائے ٹی ایل پی بی ایل پی یا جہاں جو بھی وہاں پہ وہ تنظیمیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بجائے جو افغان مہاجرین یہاں سے جائیں ان کی آبادکاری میں وہ مصروف ہوں گے, ان کے لیے کچھ کریں گے. ریکارڈ کی درستی کے لیے ٹی ایل پی وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی چلیں کیونکہ ٹی ایل پی تو صحیح ہے ریکارڈ کی درستی. اچھی بات. تو بات یہ ہے وہاں پہ یہ جو ایسی تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا ان کی آبادکاری سے. باقی آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر, اگر یہ یہاں سے اللہ پاک کرے کہ یہ جس طرح سلسلہ چل رہا ہے ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ان کے علاقوں میں بھیج رہے ہیں وہاں پر, تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, پاکستان میں جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے خاص طور پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے. اور جو پاکستان کے اس وقت حکومت کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے حکومت روزگار دینا کاروبار دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, تو میرا خیال ہے حکومت کے اوپر بھی تھوڑا بوجھ کم ہو جائے گا ان کے جانے سے, ہمارے معاشی حالات بہتر آئیں گے اور سب سے بڑی بات ہمارے جو ڈالر ہے وہ مستحکم ہوگا. صحیح ہے. گلزار صاحب آپ بڑا پہنچ کر رہے ہیں افغان شہریوں کے لیے جو ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں, تو کیا صورتحال ہے تھوڑا وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. راولپنڈی اسلام آباد کی جڑواں شہروں کی اگر خصوصاً پنڈی کی بات کریں تو کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی راولپنڈی میں اس وقت جو راولپنڈی پولیس ہے وہ کافی اچھی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں اور اب تک جو 1450 کے قریب جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیے. جی ایسے ہی ہے, 1450 کے قریب جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق اب تک انہوں نے تحویل میں لیے ہیں اور ان کی جو جانچ پڑتال کرنے کے بعد اب تک جو تقریباً 650 جو افغان مہاجرین ہیں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے اور کچھ جو خواتین اور بچے جو ہیں وہ ابھی بھی حاجی کیمپ میں موجود ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر جو راولپنڈی کے جی ہولڈنگ سینٹر جو ہیں راولپنڈی میں اس وقت تمام جو تھانے ہیں وہ اس وقت اسی کام پر لگے ہوئے ہیں اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں اور افغان مہاجرین جو ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے, ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں چیک کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب تک جو افغان مہاجرین ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر جو آپ کا ہولڈنگ کیمپ ہے جہاں پر 409 مرد اور 133 خواتین 147 بچے بھی ان میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ حاجی کیمپ میں اب تک جو 508 افغان باشندے موجود ہیں جن میں 306 مرد اور 101 خواتین اور 100 کے لگ بھگ جو ہیں وہ بچے بھی موجود ہیں. صحیح. تو اس جو ہولڈنگ کیمپ ہے کو لک آفٹر جو ہے حکومتی نمائندہ کوئی ڈی سی یا کون اس کو دیکھ رہا ہے؟ جی ضلع انتظامیہ اس کو دیکھ رہی ہے. صحیح. جو تو ان کے کھانے پینے کا پراپر وہاں پہ بندوبست رکھا ہوا ہے اور باعزت طریقے سے انہیں پھر وزارت داخلہ کے حوالے کیا جاتا ہے یا بارڈر سیکورٹی فورس کے حوالے کیا جاتا ہے, بارڈر پہ پہنچایا جاتا ہے؟ وزارت داخلہ اس کو دیکھ رہی ہے, بارڈر سیکورٹی کے حوالے کر کے تو اس کو جو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے اور روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ. اچھا یہ جو ایک کال انہوں نے ہیلپ لائن بھی بنائی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے, ایک ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی اور عام شہری کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, پبلک کے لیے انہوں نے اویئرنیس جو مہم ہے وہ بھی جاری کی ہے. 2 نمبر پی ٹی سی ایل کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں راولپنڈی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے کہ جو عام شہری ہیں جو گلی محلوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں جو افغان نیشنل ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن دیں اور جو متعلقہ تھانے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں گے. صحیح. کاشف بھائی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا ابھی,
آپ گلزار صاحب نے پولیس کی بات کی ہے، یہاں پہ پولیس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں راول پنڈی کے بہت سے علاقوں میں ایسے جانتا ہوں، میں ایک نام لے لیتا ہوں، یہاں پہ آٹو مارکیٹ ہے جہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں قابلی سامان ملتا ہے، گاڑیوں کا پرانے سامان ملتا ہے، وہاں پہ بلینز آف روپیز کا بزنس ہے افغان مہاجرین کا، اور ان کو کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈالتا. یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں نہیں ہاتھ ڈالتا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تھرو ہیں جن لوگوں نے پکڑنا ہے. سر آپ ذمہ دار بعد آپ کو گلزار صاحب نمبر دیں گے آپ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں دے سکتا ہوں. یا پھر آپ ایسے ہی کریں گے جیسے وہ علی مین گڈھا پور کہہ رہا ہے کہ افغانیوں کو رہنے دیں. آپ نے پہلے ایک بات کی، میں آپ ہاں خیر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ویسے تو فارم 47 کی حکومت ہے تو، لیکن میں اس کا یہ جو انیشیٹو ہے اس کو اپریشیٹ میں کرتا علی ہوں. امین کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. علی امین کا جو انیشیٹو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علی امین صاحب جو کہہ رہے ہیں افغانی یہیں پہ رہیں گے، وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وہ براڈر پکچر نہیں پیش کر رہے، وہ براڈر پراسپیکٹ پہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ جب افغان مہاجرین کو پاکستان کی گورنمنٹ زبردستی وہاں دوسری طرف بھجوائے گی تو پریشر آئے گا، اس کو علی امین گنڈا پور نے فیس کرنا ہے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، اس طرف ان کے رشتہ دار ہیں، اس طرف ان کے رشتہ دار ہیں. آپ کے گھر میں جو پہلا پتھر آئے گا وہ آپ کے پڑوسی کا آئے گا، باہر سے کوئی پتھر نہیں مارے گا. علی امین گنڈا پور اس وقت بالکل وہی سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب طالبان نے اٹیک کرنے شروع کیے تھے سم مور ایئرز بیک، تو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ آپ جو کچھ مرضی کریں پنجاب میں نہ آئیں. آپ یاد ہے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ؟ یاد ہے نا آپ کو؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب بالکل ایک سٹیٹسمین کی طرح بات نہیں کر رہے، وہ ایک قومی دھارے کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو جو مسائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن کس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ اس افغان گورنمنٹ کے ساتھ جس کے اوپر آپ بھی حملے کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں. آپ کے تو ڈپلومیٹک تعلقات نہ ہونے کے بارے میں علی امین گنڈا پور نہ ایگری کیے، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو KPK میں موجود ہیں افغان مہاجرین ہم انہیں واپس نہیں بھیجیں گے، اگر وہ نہ مانے تو وفاقی حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس میں بھی ہمارے ذرائع نے کہا کہ اس چیزوں کے اوپر جو ہے نا افغان مہاجرین کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ نیشنل لیول کا کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ علی امین صاحب کی جذبات ان کے کیا ہیں، وہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا بیان کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نیشنل لیول کا معاملہ ہے. اگر وہ ان کو روکتے ہیں وہ روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایکشن جو لینا ہے وہ ہماری وفاقی حکومت نے لینا ہے. ان کے جو تحفظات ہیں، ان کی جو شکایات ہیں وہ سیاسی ہیں نہیں ہیں، یہ تو میں اس کے اوپر قبل از وقت ہے کچھ بات کروں. مگر اگر ان کو صرف صوبے کے علاوہ پورے پاکستان کی بات کریں جس میں KPK بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی، یہ سارے یکجا ہوتے ہیں تو ایک پاکستان بنتا ہے. تو میرے خیال میں پھر اس لحاظ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنے اس بیان پہ غور کرنا چاہیے، پاکستان کی سلامتی کو دیکھنا چاہیے. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ افغانستان کے جو مہاجرین وہاں پہ جا رہے ہیں یہ ان کی بہتری کا معاملہ ہے. دیکھیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں محدود وسائل پر قابض ہے. جیسے مرزا صاحب نے بات کی، انہوں نے بہت باریک پوائنٹ کے اوپر بات کی ہے کہ ایسے افغانی جو یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کو سیٹل کر چکے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کے کوئی نہ کوئی یہاں پر مراسم تو ہوں گے، پولیس میں ہوں گے یا کسی بھی، ہم الزام نہیں دیتے لیکن ہم ایک شبہ تو ظاہر کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اہلکاروں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں الزام نہیں کر رہا، میں تو اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان تک آپ کو پہنچا سکتا ہوں. ان لوگوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے جو ان کو یہاں سے نکالیں گے. نکل تو وہ رہے ہیں افغانی، لیکن ان کو نکالنے والوں کے اوپر بھی ایک چیک ہونا چاہیے تاکہ ان کو واچ کیا جا سکے کہ آیا خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو پروٹیکٹ تو نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو دیکھنا کی بھی بہت ضرورت ہے اور یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ. باقی آپ نے گورنمنٹ کی وفاقی حکومت کی بات کی، وفاقی حکومت کو رہنے ہی دے. رمضان میں شروع میں کہا تھا 130 روپے چینی ملے گی، 190 روپے مل رہی ہے. جو حکومت اپنی چینی پالیسی پہ عمل درآمد نہیں کر پا نہیں، روزوں میں بھی 180 روپے ہم نے لی تھی. تو جو حکومت اپنی چینی کی پالیسی کو امپلیمنٹ نہ کرا سکے اس نے کیا کرنا ہے، یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی اور پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو بس
صحیح گلزار صاحب ایک تو یہ پراسپیکٹو ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ جیسے کاروباری کروڑپتی اربپتی بیٹھے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں پاکستانیوں میں انلیگل کاروبار کر رہے ہیں. جو افغان ڈکیت گروہوں سے سپیس خالی ہوگی وہ کہیں پاکستانی ڈکیت گروہ تو نہیں فل کرے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کرائم کی صورتحال بھی کافی شاید بہتر ہو جائے. بطور ایک کرائم رپورٹر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جتنا بھی آپ کا جو کرائم ہے نا اس میں جو افغان نیشنل ہیں وہ ہی ملوث ہیں, جن کی جو ینگسٹر ہیں, ان میں ینگسٹر آپ کر لیں 16 17 سال 18 سال کے جو لڑکے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. ادھر مارا جی انہوں نے سبزی منڈی میں پاکستانیوں کو مارا, ہر شہر میں مارا, جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کافی وائرل ہوئی اور وہ ہم نے بریک بھی کی خبر. اس میں جو ینگسٹر ہیں افغان کے وہ اس میں ملوث ہیں. جتنی بھی ڈکیتی آپ کر لیں, چوری کر لیں, ایون کہ کار لفٹنگ جو ہے اس میں افغان نیشنل جو ہے وہ ملوث ہیں. اس کے علاوہ مظہر صاحب نے بات کی کہ جو کاروباری جو حضرات اس ٹائم مضبوط ہوئے ہیں یہاں پر, جس طرح آپ کا کچا سٹاف ہے, جس طرح قابلی سامان کی انہوں نے بات کی, جو مٹھو خان کا آتا ہے صدر میں پیسے یہ دیتے ہیں, سود پر پیسے یہ دیتے ہیں بالکل, اور لوگوں کی رجسٹریاں رکھتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں آج سے 20 سال 15 سال پہلے آپ ان کا اگر ڈیٹا چیک کریں تو یہ سائیکلوں پر تھے. آج ان کے آپ گھر چیک کریں, ان کے اپنے ذاتی اثاثے یہاں پر بن چکے ہیں. اور جتنی بھی یہ ایسے لوگوں کو تو گلزار صاحب نکالنا پولیس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو بالکل ہے. اس میں جس طرح مظہر صاحب نے بات کی کہ اس میں مداخلت ہوتی ہے, ان کے سورس ہوتے ہیں, ان کے تعلقات بن جاتے ہیں, اداروں میں بن جاتے ہیں, پولیس میں بن جاتے ہیں, کچھ انوالومنٹ آ جاتی ہے علاقائی سطح کے طور پہ. پولیس کو بھی چیک اینڈ بیلنس تو ہو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں سے انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہوگا. لیکن پولیس کا تو حال یہ ہے کہ یہ جو لوگ 9 مئی میں کیے گئے تھے, اب ان کا جس کو دل کہتے ہیں تم وہ جیو فینسنگ سے ہم نے تمہارا نام ڈال دیا ہے, اتنے پیسے دو ورنہ تمہارا نام 9 مئی میں ڈال دیں گے. تو پولیس ہماری جو ہے وہ کرپٹ تو ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات. تو کیوں نہ ہم سمجھ لیں یا فرض کر لیں کہ وہ افغان مہاجرین جو بلینز آف بزنس پہ کو یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پولیس کو بتا دیتے ہوں گے, پولیس کو پیسے دیتے ہوں گے, ورنہ پولیس کو نہیں پتا کہ صحیح. میرے پاس یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بس آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف ایک ہی آپ سے بات کرنی تھی کہ افغان مہاجرین کو ہم نے 4 دہائیوں تک اپنا مہمان بنایا, اپنے دل سے لگا کر رکھا, ہمیشہ ان کا احترام کیا, ان کو عزت دی. اب انہیں بھی چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی باعزت طریقے سے اس ملک کو خیرباد کریں, اپنے ملک کو بسائیں, اس کو آباد کریں, اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں, اور کوشش کریں کہ وہ جو مثبت چیزیں ہیں وہ پاکستان سے لے کر جائیں اور وہاں پہ اس کا امپلیمنٹ کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.